جادو کا سحر کا زور تھا، اور اللہ نے 2 معجزات دیے. ید بیضا جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے تو نور نکلتا تھا، دوسرے ہاتھ میں عصا جب زمین پہ پھینکتے تو حصہ میں بدل جاتا تھا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، اس زمانے کی طب حکمت کا، وہ ہر بیماری کا علاج کر لیتے تھے، لیکن کچھ بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے. اللہ نے کہا عیسیٰ ایسا ہاتھ دوں گا آپ جسے مس کریں گے وہ شفا پا جائے گا. توجہ چاہوں گا، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگائیں گے بینائی آ جائے گی، بہرے کو ہاتھ لگائیں گے شنوائی آ جائے گی، گونگے کو ہاتھ لگائیں گے گویائی آ جائے گی، مردے کو ٹھوکر ماریں گے قوم پہ اذن رب کی، وہ زندہ ہو جائے گا. وہی جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں، یہ جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں. اگر فخر عیسیٰ اس سے کوئی بڑا معجزہ دکھائے تو تعجب نہ کرنا، یہ عیسیٰ کا مقام ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا رکھیے گا. اور انبیاء کے جیسے جیسے تقاضے تھے ان کے زمانے کے، ویسے ویسے اللہ نے معجزات انہیں عطا کیے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ جیسے جیسے تقاضے انبیاء کے زمانے کے ویسے ویسے معجزات. اب سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بڑا ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں. دوسری اپنی شمشیر پہ بڑا ناز تھا کہ ہم سے بہتر کوئی تلوار چلانے والا نہیں. نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی، یہ قبیلہ اس قبیلے سے چل لڑتا تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہوگا، ان کی تلوار کا جواب علم. جو ہے ذالک نا. اب حبیب خدا کو اللہ نے 2 معجزات دیے ہیں، اب اللہ نے اپنے رسول کو 2 معجزات دیے. معجزہ اسے کہتے ہیں جس کا بدل لانے سے مخلوق عاجز ہو، نہیں پہنچا سکا. معجزہ اسے کہا جاتا ہے. علماء کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر میں احساس کر رہا ہوں. فیضان گرامی، معجزہ اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ خلق خدا اس کا بدل لانے سے عاجز ہو، عاجز ہو. جیسے قرآن کا بدل نہیں آ سکتا ویسے ہی علی کا. ویسے ہی علی کا بدل نہیں آ سکتا. اذان گرامی، نہ علی جیسا دوبارہ کبھی جنگجو آئے گا، نہ شیر خدا آئے گا، نہ خطیب آئے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تمام کی تمام چیزوں کے اندر علی رسول خدا کا زندہ معجزہ. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، تو جس طرح سے قرآن قیامت تک باقی ہے کیونکہ پیغمبر کی سارے انبیاء آتے رہے اور ان کے معجزات ان کے ساتھ جاتے رہے. نہیں پہنچا پا رہا. سارے انبیاء آئے، معجزات دکھائے، جب گئے ان کا معجزہ کے ساتھ چلا گیا. وہی عصا جو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا،
کسی اور کو دے دیجئے، اژدہا نہیں بنے گا۔ یہ لوگ توجہ، اسی لیے کسی 12ویں کی ضرورت ہے۔ عصا وہی ہے، کسی بھی ہاتھ میں دے دے اژدہا نہیں بدلے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ میں بہت دیر سے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی انہی کے ہاتھ سے اتر گئی۔ جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا، علماء موجود ہے، قرآن کی آیات ہیں، جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا جناب نبی سلیمان کا، انگوٹھی اتری، انہوں نے تخت زمین پہ رکھا، چھوڑ کے چلے گئے کہ بھئی وہ انگوٹھی جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی، جس کی وجہ سے میری حکومت تھی، یہ فرشتے، یہ موکل، یہ جن میری خدمت میں تھے، جیسے ہی انگوٹھی گری، آزمائش تھی، ایک مچھلی دریا سے نکلی، اس نے نگلی اور وہ اپنے راہ کو لے کے دریا میں بہنے لگی۔ جناب سلیمان تڑپتے رہے، میں جانے کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر سے آواز آئی، ایک لڑکی نے کہا بابا جان نہ جانے کیسی مچھلی لائے ہیں، جب میں نے اس کا پیٹ کاٹا تو بیچ میں سے انگوٹھی نکلی ہے۔ اب جیسی کہا نا انگوٹھی نکلی تو فوراً جناب سلیمان نے دروازے پہ دستک دی، اندر نہیں آ۔ انبیاء میں اوروں میں بڑا فرق ہے۔ یہ نبی ہیں، میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب سلیمان نے دستک دی، بوڑھا باپ باہر آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ انگوٹھی، ابھی میں نے سنا آپ کی بیٹی نے مچھلی کا پیٹ کاٹا، انگوٹھی نکلی ہے، انگوٹھی میری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انگوٹھی آپ کی ہے۔ کہا دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ میں آنے سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو کہا ابھی آسمان لیتے ہیں، انگوٹھی دی، جناب سلیمان نے پہنی، سارے فرشتے دوبارہ آنے لگے، جن تخت لائے، کہا آئیے تخت پہ آ جائیں، کہا آپ کون ہے؟ کہا میں ہی تو سلیمان ہوں۔ جملہ کہہ رہا ہوں پورا خون جگر دے کے، جتنا مجمع سارا ساتھ دے گا، کوئی خاموشی سے نہیں سنے گا۔ تو جناب سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنوں پہ بھی تھی، فرشتوں پہ بھی تھی، چرند پہ بھی تھی، پرند پہ بھی تھی، خشکی پہ بھی تھی، پانی پہ بھی تھی، لیکن انگوٹھی میں تھی۔ علی نے حالت رکوع میں جناب امیر نے وہی ایک انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی۔ اب علماء نے لکھا یہ مانگنے والا فرشتہ تھا، اللہ بھی پتا تھا کسے بھیجنا ہے علی کے در پہ مانگنے کے لیے۔ بھئی یہاں تک تو روایت تھی، تاریخ تھی، ایک جملہ میرا بھی سن لیجیے، سننا چاہیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا ساری دولت کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا، میرا مکان ہے، گاڑی ہے، انگوٹھیاں کچھ نہ کچھ، تو اس میں سے ایک حصہ بھائیوں کے ہاں اہل سنت بھائیوں کے 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ 40واں، زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر کسی کی ولایت بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، وہ سلیمان کی حکومت ایک زکوٰۃ میں دے دے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں؟ وہ نبی سلیمان کی حکومت ایک زکوٰۃ میں دے دیں۔ علی نے زندگی میں ایک زکوٰۃ نہیں دی، مولا نے کئی زکوٰۃیں ادا کی ہیں، اگر بات پہنچ گئی ہو۔ جانے کے نام میں بھی آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے، جس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انبیاء کے معجزات جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات، اب رسول خدا کو اللہ نے معجزہ دیا، قرآن قیامت تک کے لیے باقی۔ پیش یہ کر رہا تھا، گلا فوراً خراب ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے، تو گرمی بھی ہے اور میں
چند دن سے مجلس نہیں پڑی ہے تو ایک ہفتہ کل سے بہت زیادہ مجالس سے شروع ہے. تو بتانے گرامی جیسے جیسے انبیاء کے تقاضے ان کے زمانے کے ویسے ویسے معجزات. انبیاء گئے معجزات ساتھ چلے گئے. پیغمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. پیغمبر کی رسالت قیامت تک کے لیے تو ان کے معجزات بھی قیامت تک باقی رہنے چاہیے تاکہ اگر کوئی آج سوال کرے دلیل کیا ہے محمد آج بھی نبی ہیں تھے نہیں ہیں جو ہو وہ مردہ نہیں ہوتا. وہ زندہ ہیں ان کی نبوت آج تک ہے. تو اگر آج کوئی کہیں کہ دلیل کیا ہے ان کی رسالت آج تک ہے نبوت آج تک تو کہا ان کے زندہ معجزات تو قرآن آج بھی زندہ ہے. قرآن کو کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیے گا. یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے بل ہوا نور. یہ نور ہے. یہ کتاب ہے سیاہی. توجہ کاغذ پہ چھپی ہے سیاہی نے جو وارث کو مردہ مانے وہ جو قرآن کو زندہ معجزہ نہ مانے وہ کیا ہے. وہ جو وارث کو پتہ نہیں لوگ ہیں طبیعتوں کو بات کرنا تو نہیں گزر رہی ہے. وارث زندہ ہے نور. بنا انسان میں ایک نیا نتیجہ دینا چاہ رہا تھا.